اس میں 711 پہ مینٹینیبلٹی پہ بحث اور حکم امتناعی میں بھی ہے، دونوں پہ آرگومنٹ ہے۔ بیسیکلی دعویٰ تھا یہ، کائنڈلی صرف ٹائٹل اس کا ملاحظہ فرما لیں، یہ دعویٰ ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ ایگریمنٹ اینڈ پرماننٹ انجنکشن۔ اس کا پیرا 2 ملاحظہ فرما لیں، دیٹ دا بریف فیکٹس لیڈنگ ٹو دا انسٹنٹ پلینٹ آر دیٹ دا پلینٹف entered into an agreement to sell dated 12/2/2016 with the defendant, through which the plaintiff purchased a land meaning 1 canal situated at موزہ بگا شیخاں۔ صرف اس ڈیٹ کو ہی ملاحظہ فرما لیں، 12/2/2016 کو۔ اس کے بعد صرف ڈائریکٹ آ جاتے ہیں ہم اس کی پریئر پہ، پریئر ملاحظہ فرما لیں۔ میں صرف وہ جو اس کی لمیٹیشن ہے اسی پہ آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا۔ اس میں پریئر ملاحظہ فرمائیں، in the circumstances it is humbly prayed that a decree for specific performance of agreement dated 12/2/2016 and its verbal renewal may kindly be passed in favor of plaintiff against the defendant, and the above mentioned suit land may kindly be transferred in the favor of plaintiff through representative of the court۔ اب کائنڈلی سی ایگریمنٹ جس کی بیس پہ وہ آئے ہیں، یہ ایگریمنٹ لگا ہوا ہے میرے ان کے ڈاکومنٹس میں، انہی کی طرف سے یہ ایک ایگریمنٹ لگا ہے۔ اب ایگریمنٹ میں جو پیرا نمبر 1 اور پیرا نمبر 1 میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ 20 لاکھ کا سودا ہوا ہے، اس میں 19 لاکھ کا سودا ہوا ہے اور 2 لاکھ صرف بیانہ دیا گیا، یہ 2016 فروری 2016 میں دی گیا۔ پیرا نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں یہ کہ بقیہ رقم مبلغ 17 لاکھ فریق دوم سے فریق اول اندر میعاد 3 ماہ مورخہ 12/2/2016 تا 12/5/2016 تک ادا کرنے کا پابند ہوگا، اور فریق اول بقیہ رقم وصول پا کر بیان رجسٹری انتقال دیگر حصہ داران سے بحق فریق دوم یا نمائندہ فریق دوم درج رجسٹر کروا کر دینے کا پابند ہوگا۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کہ اگر مقررہ تاریخ تک بقیہ رقم خریدار مذکورہ ادا کرنے سے قاصر رہا تو فریق اول وصول شدہ زر بیانہ ضبط کرنے کا مجاز ہوگا۔ اسی طرح اگر من مظہر بقیہ رقم وصول پا کر بیان رجسٹری انتقال بحق فریق دوم یا نمائندہ فریق دوم دیگر حصہ داران سے درج رجسٹر کروانے میں ناکام رہوں گا یا لہد و لال کروں گا، پھر سودا حضرت سے منفع ہوں گا، تو من مظہر کے خلاف خریدار مذکورہ ہر طرح کی قانونی و عدالتی کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا۔ اب اس میں 2 مارجنل وٹنس ہیں اور یہ ایک رسید ہے اس ایگریمنٹ کی۔ اب میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میرا اگر جواب دعویٰ ہے، جواب دعوے کے پریلیمنری آبجیکشن ملاحظہ فرمائیں تو یہ آنریبل کورٹ کی اسسٹنس کے لیے میں نے اس کے اوپر ججمنٹس کا بھی ریفرنس دے دیا ہوا ہے۔ اب وہ صرف ملاحظہ فرمائیں کہ تو اس میں نے جو پہلا آبجیکشن ہے اس میں کہا کہ ایز پر کنٹینٹس آف دی پلینٹ دا پارٹیز انٹر انٹو این ایگریمنٹ وائڈ ڈیٹڈ 12/2/2016 ویئر ایز دا پلینٹف فائلڈ دا انسٹنٹ سوٹ آن 17/5/2022 with unexplained delay of 6 years. Hence the suit of the plaintiff is plaintiff is rejected, liable to be rejected under order 7 rule 11 CPC۔ اب سیکنڈ پیرا میں نے PLD 2015 سپریم کورٹ 212 کا حوالہ دیا، اور اس میں وہ میں نے جو اس میں تھا کہ آبجیکشن کیا ہے لمیٹیشن کا، وہ پورا ڈیفائن کیا، اور اس پیرا کو میں نے اس میں ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کی تاکہ آنریبل کورٹ کو اسسٹنس ہو، اور اس میں بیسیکلی ہو کہ لا بیسیکلی بنا کیوں ہے لمیٹیشن کا۔ اب لمیٹیشن کے لا کا مقصد جو تھا وہ 3 بیسک مقاصد ہیں لمیٹیشن کے۔ وہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ جو لیٹیگیشن ہے پارٹیز کے درمیان وہ ساری لائف چلتی ہی نہ رہے، دیر مسٹ بی سم اینڈ آف لیٹیگیشن۔ اور دوسرا اس میں جو ہے وہ یہ تھا کہ لا ہیلپ دی ویجیلنٹ ناٹ دی انڈولنٹ۔ اس مقولے پہ یہ سارا یہ ججمنٹ بیس کرتی ہے کہ اب 3 سال کا ایگریمنٹ تھا اسپیسیفکلی کہ مئی 2016 تک یہ ایگزیکیوٹ ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ ایگزیکیوٹ مئی 2016 تک نہیں ہوگا تو اس صورت میں ان کا بیانہ ضبط ہو جائے گا۔ اب مئی 2016 کے بعد اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے لیے جو لمیٹیشن سیکشن 3 لمیٹیشن ایکٹ کے تحت پرووائڈ کی گئی وہ 3 سال ہے۔ اب اس میں نے ویری آؤٹ سیٹ میں جو ہیڈ لائن اس کی پڑھی تھی، جو وہ ڈیفینیشن تھی، اس میں صرف یہ ہے کہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ، اس کے علاوہ دیگر کوئی چیز اس میں نہیں مانگی گئی۔
فار دی سیک آف آرگومنٹ اگر یہاں پہ ہوتا ڈکلیریشن تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ لمیٹیشن پھر بھی آؤٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کھینچ کے اس میں لایا جا سکتا تھا۔ اب اس میں صرف اس کی ہیڈ لائن سے، اس کی ڈیفینیشن سے کلیئر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آنریبل کورٹ اگر پریئر ملاحظہ فرمائے تو وہ صرف سمپل 2 پریئرز ہیں۔ ایک پریئر ان کی ہے اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی، اور دوسری پریئر ہے پرماننٹ انجنکشن کی۔ اب میں سب سے پہلے آنریبل کورٹ کو آرڈر 7 رول 11 کی جو سب سے پہلا گراؤنڈ ہے وہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کا سوٹ جو ہے وہ بارڈ بائی لا تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کاز آف ایکشن ان کو ہے کہ نہیں۔ اب اس میں کاز آف ایکشن یہ اپنا لوز کر چکے ہیں مئی 2016 میں ان کا یہ لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں۔ ان کو بیسیکلی ٹائم بارڈ کانٹریکٹ کی وجہ سے لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو گراؤنڈ آ جاتا ہے وہ بارڈ بائی لا کا ہوتا ہے۔ بارڈ بائی لا میں 3 سال اگر لمیٹیشن ہے اور 6 سال میں ایک سوٹ فائل کیا جا رہا ہے تو اس میں وہ لمیٹیشن کو ہٹ کرتا ہے، اور اس میں تو اب لا بڑا کلیئر ہے کہ ایون ادروائز اگر پارٹیز نے آبجیکشن نہیں بھی دیا ہوگا لمیٹیشن کا تو سب سے پہلے آنریبل کورٹ اس کو دیکھے گی، اور اس سیکورٹی سے اگر وہ باہر نکلے گا تب وہ مینٹینیبل ہوگا، اور جو سوٹ جو کلیم ہٹ کرتا ہو لمیٹیشن کو تو اس میں تو فردر کوئی پروسیڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس ود ڈیو آل رسپیکٹ میں حیران ہوا جب میں نے میرے سامنے یہ اسٹیٹس کو آرڈر آیا آنریبل کورٹ کا، تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ہمیں یعنی یہاں سسٹم ہے اب 39 کے لیے پریما فیشائی کیس سب سے پہلا گراؤنڈ ہے کہ پریما فیشائی کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہوگا تو آگے وہ آنریبل کورٹ اس میں اسٹیٹس کو آرڈر فرمائے گی۔ لیکن اس کیس میں حیران اس بات سے ہوا کہ انہوں نے اپنے پیرا نمبر 2 کی لائن 3 میں جو پہلے ورڈز لکھے وہ ڈیٹ کر کے لمیٹیشن کو ہٹ کر دیا، آٹومیٹکلی اس میں یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایگریمنٹ کو دیکھیں جس کو بیس کر کے آنریبل کورٹ نے یہ اسٹیٹس کو آرڈر فرمایا ہے، وہ بھی اسپیسیفکلی اس میں مینشن ہے میری لمیٹیشن کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے۔ ابھی لیٹسٹ جو ججمنٹ ہے وہ 2022 SCMR میں اپنی سائٹیشن آنریبل کورٹ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، جہاں پہ یہ ڈسکرائب کیا گیا کہ لمیٹیشن سٹارٹ کہاں سے ہوگی۔ اب 2 طرح کی یہاں پہ ہوتا ہے، ایک تو ڈیٹ آف ایگریمنٹ سے ہوگی، اگر جہاں پہ کوئی ڈیٹ آف ایگزیکیوشن اس کی ہوگی تو وہ ڈیٹ آف ایگزیکیوشن سے ہوگی۔ اب میرے کیس میں ڈیٹ آف ایگزیکیوشن وہ فائنل کر دی گئی کہ ایگزیکیوٹ میکسیمم مئی 2016 تک یہ ایگزیکیوٹ ہو جانا چاہیے، ادروائز اس میں کانسیکوینسز بھی بتا دیے گئے کہ کیا کیا اس میں کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب اس میں آرڈر 7 رول 11 کے تحت یہ ہٹ ہو گیا جب پرائما فیشائی ان کا کیس ہی نہیں بنتا تھا، ان کو کوئی لوکس اسٹینڈائی حاصل ہی نہیں تھا، تو آرڈر 39 کے تحت اس میں انجنکشن کا آرڈر پاس ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس میں جو SOP ہے جو CPC پرووائڈ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی پراپرٹی میں، کیونکہ جب پراپرٹی میں دوسرا فریق حاضر ہو جاتا ہے کسی لسٹ میں، اس صورت میں تو دوسرا فریق بھی رسپانسبل ہے، لیکن جب تک کوئی دوسرا فریق اس میں نہیں آتا، ایون جیسے وہ فرمایا گیا کہ آنریبل ایپیکس کورٹ نے فرمایا کہ جہاں پہ ایکس پارٹی آ جاتی ہے صورتحال تو وہاں پہ آنریبل کورٹ کو عام صورتحال سے زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے۔ سملرلی جہاں پارٹیز کے رائٹ ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ کراس کرنا پڑتا ہے، ہرڈل کراس کرنی پڑتی ہے آنریبل کورٹ کو، وہ آرڈر 39 پرووائڈ کرتا ہے کہ پرائما فیشائی کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہو، اور پرائما فیشائی کیس اس ایگریمنٹ سے میڈ آؤٹ نہیں ہوتا۔ ان کے پیرا نمبر 2 میں لائن نمبر 3 میں اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ اب ان کو لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں۔ میں نے جب آنریبل کورٹ کا یہ آرڈر دیکھا تو میں اس میں حیران ہوا کہ کس طرح مس گائیڈ کر کے آنریبل کورٹ سے یہ آرڈر لیا گیا، اور مجھے اندازہ ہے سارے معاملات کا کورٹ میں ڈیلی پریکٹس میں ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے جب بھی ہم پرماننٹ انجنکشن کے لیے آتے ہیں آنریبل کورٹ کے پاس، تو اس وقت کورٹ بڑی ویجیلنٹ ہوتی ہے، اور ہمیں ایون ادروائز سم ٹائمز بنتا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ہمیں وہ پراپر ریلیف اس لیے نہیں آنریبل کورٹ پرووائڈ کرتی کہ کہیں کہ دوسرے جو پارٹی ہے جو اس جگہ پہ بیٹھی ہے یا جس کا ادروائز رائٹ ہے اس کا رائٹ انفرینج نہ ہو جائے۔ لیکن اس کیس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بالکل اس میں کہ وہ ٹائم بارڈ سوٹ ہے، ان کو لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں ہے۔ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ آرڈر 39 CPC کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو پہلی ہرڈل جو یہاں پرائما فیشائی کیس کی تھی وہی میڈ آؤٹ نہیں ہوتی۔ اب پرائما فیشائی کیس جہاں میڈ آؤٹ نہیں ہوتا وہاں سٹے نہیں گرانٹ کیا جاتا نارملی،
اس میں اسٹے گرانٹ نہیں کیا جاتا، اور جب بھی اسٹے گرانٹ کیا جاتا ہے اسپیسیفک ریزن لکھی جاتی ہے۔ اس میں میری پراپرٹی کو، جو ایک کنال کی میری پراپرٹی ہے، میرے خسارات جات کے ساتھ اس میں آرڈر اگر آنریبل کورٹ کا ملاحظہ فرمائیں گے تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے میرے حد تک وہ اسٹے گرانٹ کر دیا، اور اس میں فرمایا کہ جو ریلائی کرتے ہیں ان ڈاکیومنٹ پہ اور ایفیڈیوٹ پہ، تو میری پراپرٹی ہے، میری پراپرٹی میں کسی اور کا لوکل سٹینڈ آئے، پرائما فیشی کیس کیسے میڈ آؤٹ ہوتا ہے؟ اس ایگریمنٹ میں تو یہ ایگریمنٹ تو ایک ڈیڈ ڈاکیومنٹ ہے، وہ ڈیڈ ڈاکیومنٹ آرٹیکل 3 ہے لمیٹیشن ایکٹ کا، اس میں وہ ڈیڈ ڈاکیومنٹ آ گیا، اس کے بعد بنتا ہی نہیں۔ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ پہلے تو یہاں پہ کیونکہ آنریبل کورٹ کے اس آرڈر کی وجہ سے میری پراپرٹی اب وہاں پہ ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ پراپرٹی میری ہے، میری پوزیشن میں ہے، میں اس کا آنر ہوں، اور یہ میرے پڑوسی ہیں، اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے یہ سارے معاملات کو۔ اب اس میں لا ہیلپس دی ویجیلنٹ ناٹ دی انڈولنٹ، اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ ان کے اس ایگریمنٹ کو مان بھی لیتے ہیں، آج 6 سال کے بعد جب یہ کورٹ میں تشریف لائے ہیں، تو یہ اس وقت جب ان کی لمیٹیشن تھی 3 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور لمیٹیشن بنانے میں جو اس وقت کے لا میکر تھے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا کہ یہ نہ ہو ساری زندگی کوئی ڈسپیوٹ ہی چلتے رہیں، ان ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے لمیٹیشن بنا۔ اب ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کیونکہ ان کا پرائما فیشی کیس میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا، اسٹے میں تو اسٹے کی بات آئے گی 39 میں، تو آرگومنٹ پہلے ہوں گے، اس سے پہلے ہوگا، کیونکہ پرائما فیشی ان کا کیس نہیں بنتا تھا۔ یہ ایب انیشیو ان کا ایگریمنٹ جو تھا ایب انیشیو وائڈ تھا، تو اس وقت جب پرائما فیشی کیس میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا، ان کو کاز آف ایکشن اور لوکل سٹینڈ حاصل نہیں ہے، تو یہ سوٹ مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ اس میں فردر جتنی بھی پروسیڈنگ ہوگی، میرا تو اس میں رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں، میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن آنریبل کورٹ کا قیمتی ٹائم اس میں ضائع ہوگا۔ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس میں آلریڈی 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے، میری پراپرٹی اسٹے پہ چل رہی ہے، اور وہ پراپرٹی اس ایگریمنٹ کی بیس پہ اسٹے چل رہی ہے جو ایک ڈیڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، آلریڈی اس پہ ڈیٹ ہو چکی ہیں، تو یہاں پہ جو موٹس اپرینڈی ہے دوسری سائڈ سے وہ یہی چلتا ہے کہ جس کا کیس کمزور ہوتا ہے وہ لنگر آن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آنریبل کورٹ یہاں پہ موجود ہے، میری امید ہے وہ یہی آنریبل کورٹ ہے۔ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس کیس کو یہ کیونکہ مینٹینیبل نہیں ہے، ایک تو اس میں فردر ایڈجرمنٹس نہ دی جائیں کسی قسم کی بھی، اور اس میں آج ہی ایٹ لیسٹ کیونکہ یہ پرائما فیشی کیس کلیئر ہے، اور میرے جواب دعوے میں نے ججمنٹس کا بھی حوالہ دے دیا ہوا ہے۔ ابھی جو میں 39 کے حوالے سے 2 ججمنٹس کا میں ذکر کروں گا۔ ایک تو لمیٹیشن کے حوالے سے جو میں نے ججمنٹ آنریبل کورٹ کے سامنے پیش کی، وہ ہے 2022 SCMR 958، جس میں انہوں نے بتایا، آنریبل سپریم کورٹ نے اس میں یہ بتایا جی کہ لمیٹیشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو میرا تو ایون ادروائز ان کا یہ ایشو نہیں ہے، کاز آف ایکشن اگر پہلا ملاحظہ فرمائیں تو اس میں کاز آف ایکشن انہوں نے 2016 سے ہی دیا ہوا ہے۔ اب 2016 سے 3 سال وہ بنتا ہے، اور جہاں لمیٹیشن ہٹ کرتی ہے اس میں فردر پروسیڈ نہیں کیا جاتا، اور اس میں PLD 2022 لاہور 372 ہے، جس میں اب وہ واضح کر دیا گیا، آنریبل کورٹ نے ڈائریکشن دے دی اور انسٹرکشن دے دی کہ کس صورت میں اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کو کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک لیٹسٹ ججمنٹ جو رات کو میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ پورا طریقہ کار پرووائڈ کیا گیا کہ اس میں اسٹیٹس کو کیسے جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد بیلنس کنسیڈریشن اماؤنٹ کو کیسے پے کیا جائے گا، یہ بڑا کلیئر کیا۔ اور اس میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کہہ دیا جاتا تھا کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ جمع کرائیں، سیکنڈ پارٹی آتی تھی وہ ایڈجرمنٹ لیتی تھی، پھر انہیں چانس دے دیا جاتا تھا۔ اب اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ اب اس میں یہ کرنا ہے کہ پہلے ان کو وارننگ دیں گے کہ آپ نے بیلنس کنسیڈریشن اماؤنٹ کرنی ہے، سیکنڈ ٹائم پہ انہیں اس صورت میں دیں گے جس میں آپ آنریبل کورٹ یہ واضح کر دے گی، اسپیسیفک آرڈر فرمائے گی آنریبل کورٹ، اور اس میں کی کانسیکوینسز کا بتائیں گے کہ اگر نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ یہ بیلنس کنسیڈریشن اماؤنٹ جمع نہیں کراتے تو اس صورت میں آپ کا دعویٰ ڈسمس کر دیا جائے گا۔ اب اس میں آنریبل کورٹ پہ زیادہ ذمہ داری اس میں عائد ہو جاتی ہے اس ججمنٹ کے بعد کہ اگر ایسا نہیں ہوگا، اسے کانسیکوینسز کا وارن نہیں کیا جائے گا، تو اس میں اگر ڈسمس کریں گے تو وہ انلیگل آرڈر ڈکلیئر کر کے پھر ریمانڈ ہو جائے گا۔ تو اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے، یہ تو ایک فردر ایک ایکسٹرا بات ہوگی آنریبل کورٹ کی اسسٹنس کے لیے میں نے کرنے کی کوشش کی۔ ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کیونکہ کاز آف ایکشن اور لوکس اینڈ آئی حاصل نہیں ہے،
اس لیے یہ سوٹ ہٹ کرتا ہے 711 میں. یہ سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میرا پیرا نمبر 1, 2 اور 3 جو ہیں ان میں میرے یہی جو میں نے آرگومنٹ آنریبل کورٹ کو کیے یہ میں نے تحریری طور پہ بھی دیے میں. اس میں تینوں ججمنٹس کا حوالہ اسپیسیفک اور ان کا جو آپریٹو پیرا ہے وہ میں نے مینشن کر دیا ہے. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ آرڈر 39 پہ تو میں اسسٹنس کی اس وقت صورت بنے گی جب ان کو کاز آف ایکشن حاصل ہوگا. یہ 711 میں ہٹ کرتا ہے اور ادروائز 39 کے حوالے سے میں کیونکہ ان کو پریما فیشائی ان کا کیس ہی میڈ آؤٹ نہیں ہوتا اور باقی دونوں تو اس پریما فیشائی کیس کے بعد کی صورتیں ہیں تو میڈ آؤٹ نہیں ہوتا. ہمبل سبمیشن یہ اسٹے تو آنریبل کورٹ خارج فرمائے گی. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے میں سفر کر رہا ہوں, irreparable لاس مجھے ہو رہا ہے. تو ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ آنریبل کورٹ سوٹ بھی ڈسمس کرے 711 میں اور باقی تو پروسیڈنگ اس کے مطابق ہوگی. اور ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ایک ٹائم بارڈ ایگریمنٹ کے بیس پہ وہ آئے ہوئے ہیں تو 35A CPC کے تحت ایسی لٹیگیشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان پہ اسپیشل فائن بھی امپوز کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. ہائیلی ادائز.